بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب بنی ہوئی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لانگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جاوید اوکے صاحب کی بھائی کی بیٹی کی آج رسمات شروع ہو رہی ہے شادی بیاہ کی، تو یہاں پہ آج دعائے خیر کا انعقاد کیا گیا تھا، تو ہم پوچھیں گے جاوید بھائی سے کہ جاوید بھائی آپ کیا کہیں گے اس محفل کے بارے میں اور تقریبات کے بارے میں۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ السلام۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہماری بیٹی کی شادی شروع ہو، پہلا پروگرام دعائے خیر کا ہوا ہے، وہ تمام مہمان آئے ان کا شکر گزار ہوں، اور میری دعا ہے سب کے گھر میں خوشی ہوئے، اللہ پاک سب کو پیار محبت میں رہے، اور جتنے مہمان آئے میں بہت بڑا شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا والے آئے، میرے حالانکہ اپنے بڑے پیار میرے سے کرتے سوشل میڈیا، میمن ٹی وی، ان سب کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے اور سب کو خوش رکھے۔ الحمدللہ اوکے بلڈر کی طرف سے ہماری بیٹی سویرا کی شادی شروع ہو گئی، آج دعائے خیر کی، اور الحمدللہ پورے کراچی میں سویرا کے نام سے کافی پوجے آپ کو نظر آئیں گے۔
बस दुआ करना अल्लाह पाक सबको खुश रखे, और मैं दुआ, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह पाक में बहुत करम और रहम फरमाए। और शुक्रिया। मुस्तफा है मदीना करीम है, सबको निभा रहा है मदीना करीम है, लाके अपनी मांगे बुलाता है बार बार, लाके अपनी मांगे बुलाता है बार बार, रहमत का दायरा है, रहमत का दायरा है, मदीना करीब है, सबको निभा रहा है मदीना करीब है, लब खोलने से पहले आगान दे दिया, लब खोलने से पहले आगान दे दिया, मेरा भी तजुर्बा है, मेरा भी तजुर्बा है, मदीना करीब है, सबको निभा रहा है मदीना करीब है, क्या मांगूं
افسردہ افسردہ لغزیدہ 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 چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب دیدہ دیدہ جبھی افسردہ افسردہ لغزیدہ 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 چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم سبحانك لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بسم اللہ بابنا بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا قاف ہا یا عین صاد کفایتنا حمیم عین سین خاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم ستر العرش مسبود علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله ببرائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين کہ گرد من گرد خانائے من گرد خانائے من گرد زن و فرزندان من گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا وکیل فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا محمد صلی علیہ حضرات گرامی، آج کی اس
خطیب سعید کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے ہمارے محترم انور بھائی نے، وہ خاص طور پر سورۃ النور کے مضامین کو ذکر کرنا ہے۔ سورۃ النور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مبارک سورت ہے کہ جس کے اندر ایک مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی کی جو عزت ہے، عفت ہے، اس کے حوالے سے احکامات عطا فرمائے۔ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ خاص طور پر اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھایا ہے۔ اس کے اندر چونکہ خاص طور پر جو احکامات دیے گئے ہیں، سورہ نساء کے اندر بھی عورتوں کے احکامات ہیں، لیکن اس سورت مبارک کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، رحمان کے راستے پر چلو، صراط مستقیم کے راستے پر چلو، اللہ کے پاکیزہ کلام کے راستے پر چلو، وہ کتاب ہدایت، وہ کتاب لا ریب فیہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پورا ایک دستور حیات عطا فرمایا، ایک منشور عطا فرمایا، زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جہاں ہماری عبادات کی، وہیں ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہماری خانگی زندگی، ہر چیز کے حوالے سے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو فالو کرو۔ اس کے بعد خاص طور پر جو سورہ نور کے آغاز میں پہلے رکوع کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین یرمون المحصنات، فرمایا کہ جو پاکیزہ خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں تو کسی کے حوالے سے کچھ بھی کہہ دیں، آپ کے منہ کے اندر جو کچھ ہے آپ بول دیں، آپ کو نہ کسی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی کہاں سے پتہ چلا مجھے فلاں نے کہا تھا، تمہیں کہاں سے پتہ چلا مجھے فلاں نے کہا تھا، پتہ چلا کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کی عزت کو، کسی کی عصمت کو اور کسی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ایک واضح پیغام دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اس خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے 100 مرتبہ تحقیق کرو۔ تم پوچھ لو کہ یہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں ہے، اور بالخصوص کسی عزت دار مرد و عورت کی عزت و عصمت کے حوالے سے گفتگو کرنا، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ جی ہاں حضرات، بہت بڑا گناہ کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو محصنات پر، پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوا 80 جلدۃ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کسی پاکیزہ خاتون پر اگر کوئی تہمت لگائی ہے اور اس پر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکے تو فرمایا 80 کوڑے، 80 جلدۃ، 80 کوڑے مارے جائیں گے اس تہمت لگانے والے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، سنی سنائی تو میں نے آگے، میں اللہ 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 معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے فلاں سے سنا تھا، میں نے فلاں سے یہ بات سنی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم آگے شیئر کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ہے، اس کو ہم 100 مرتبہ سوچیں۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیاں ہی نیکیاں، صدقات، خیرات، حسنات، نمازیں، حج، تسبیحات، عبادات۔ اچانک میدان معاشر میں میزان عمل پر ایک شخص آ جائے گا، یا رب العالمین اس بندے کو میرے بارے میں حساب دیا جائے، پوچھا جائے اس نے زندگی کے اندر مجھ پر تہمت لگائی، مجھ پر بہتان لگایا، اور اس نے میری عزت کو پامال کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اس کے اندر خاص طور پر فرمایا آج کا دن بھی بڑا محترم،
آج کا مہینہ بھی بڑا محترم، یہ زمین بھی بڑی محترم، اللہ کا گھر بھی بڑا محترم، لیکن فرمایا کسی مسلمان کی عزت و عصمت اس سے بڑھ کر ہے، فرمایا اس کا احترام اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کسی کی عزت کو پامال نہ کرنا۔ فرمایا یا رب العالمین اس نے مجھ پر بہتان لگایا، میری عزت کو پامال کیا، اس سے پوچھا جائے میرے بارے میں۔ رب العالمین پوچھے گا، حساب کے پرچے تو سامنے ہیں، وہاں تو ایسا تو ہے نہیں کہ فائل کو اٹھا کے آگے کر دیں گے پیچھے کر دیں گے، فائل کو ٹائر لگ جائیں گے، فائل ادھر سے ادھر ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں، وہاں رب تبارک و تعالیٰ کا عدل کا نظام ہوگا۔ اصحاب بدر اور تمام انبیاء صدیقین و شہداء کے ساتھ والدین کریمین، اولاد، ازواج، اہل بیت، اصحاب، خلفاء امت، شہنشاہ ولایت حضور غوث بدر اور تمام انبیاء صدیقین و شہداء کے ساتھ والدین کریمین، اولاد، ازواج، اہل بیت، اصحاب، خلفاء امت، شہنشاہ ولایت حضور غوث اصحاب بدر اور تمام انبیاء صدیقین و شہداء کے ساتھ والدین کریمین، اولاد، ازواج، اہل بیت، اصحاب، خلفاء امت، شہنشاہ ولایت حضور غوث جب نہیں ہو ساتھ کوئی، جب نہیں ہو ساتھ کوئی، بس تیرا ہے آسرا۔ اے میرے مالک، میرے خالق، میرے حاجت روا، جب نہیں ہو ساتھ کوئی، بس تیرا ہے آسرا۔ شاید کہیں جو گہرا تیرا، تیری ادا سے آئے سویرا، تیری ہی خلقت چاند تارے، تو نہیں بخشی یہ روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم